بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج سنڈے ہے اور ہر اتوار کو ہم جو سوالات کمنٹس باکس میں یا ای میل اور واٹس ایپ وغیرہ پر ہمارے پاس آتے ہیں، ان میں سے 10 اہم اور ضروری سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ و فتاویٰ کی معتبر اور مستند کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ میں آج کیلکولیٹ کر رہا تھا تو یہ ہمارا 45واں ایپیسوڈ ہے، یعنی اس سے پہلے صرف سنڈے کی اگر ہم بات کریں تو 440 سوالات کے جوابات آ چکے ہیں، اور یہ بڑے اہم اور معتبر سوالات ہیں، یعنی بہت ضرورت کے مسائل ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہماری شارٹ کلپ میں سوالات کی ترتیب تھی وہ الگ ہے، تو تقریباً 1000 پلس وہ مسائل ہو جاتے ہیں اور وہ فتاویٰ جو اب تک چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ میں سے بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال نفیس قریشی بھائی کا ہے، جیت پور دلی سے۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تالاب میں ڈوب کر مر جائے تو کیا اس کو بھی شرعاً غسل دیا جائے گا؟ اسی طرح کیا پوسٹ مارٹم کے بعد بھی غسل دینا لازم اور ضروری ہے جبکہ میت کا بدن اچھی طرح سے پھول گیا ہے؟ دیکھیے گا، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند اس سوال کے جواب میں تفصیل کے ساتھ یہ فتویٰ لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص ندی اور تالاب وغیرہ میں ڈوب کر مر جائے تو اس کو بھی شرعاً غسل دیا جائے گا، البتہ اگر میت کو پانی سے نکالتے وقت غسل کی نیت سے 3 مرتبہ پانی میں اچھی طرح سے غوطہ دے دیا جائے تو یہ غوطہ دینا بھی غسل کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اب دوبارہ سے اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پوسٹ مارٹم کے بعد غسل کا مسئلہ یہ لکھا ہے فقہا نے کہ اگر پوسٹ مارٹم سے پہلے میت کو غسل دے دیا گیا تھا، بعد میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے، تو اب پوسٹ مارٹم کے بعد دوبارہ غسل دینا لازم اور ضروری نہیں ہے، البتہ اگر بدن کے کسی حصے سے خون وغیرہ نکلے تو اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر دیا جائے، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر پوسٹ مارٹم سے پہلے میت کو غسل دیا ہی نہیں گیا تھا تو اب فقہا یہ لکھتے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کے بعد شرعاً غسل دینا لازم اور ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ میت کا بدن پھول گیا ہے، اس کو ہاتھ لگانا مشکل ہے، ہاتھ لگائیں تو کھال وغیرہ چھٹ سکتی ہے، تو اب فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر میڈیکل کے اکارڈنگ میت کے بدن کو ہاتھ لگانا مشکل ہے، پوسیبل نہیں ہے، تو اب اس میت کے بدن کے اوپر سے ایسے ہی پانی کو گزار دیا جائے گا، اور اگر پانی کا گزارنا بھی مشکل ہو تو اب اس کو مٹی وغیرہ سے تیمم دے دیا جائے گا اور پھر اس کو دفنا دیا جائے گا۔ تو یہ تفصیلی فتویٰ ہے جو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں لکھا ہے۔ دوسرا سوال ہینا دلی سے یہ کرتی ہے کہ کیا عورت اعتکاف کی حالت میں بچوں کو پڑھا سکتی ہے؟ یہ عمل اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اس سے اس کے اعتکاف پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ دیکھیے گا، فتاوی ہندیہ میں جلد 5 صفحہ 321 پر ایک تفصیلی فتویٰ ہے اعتکاف کی حالت میں قرآن کریم کی تعلیم دینے کا مسئلہ۔ اس سلسلے میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر اعتکاف کی حالت میں بچوں کو کوئی شخص فیس لے کر کے پڑھاتا ہے تو یہ عمل مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ اور اگر بغیر اجرت اور بغیر فیس کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں کسی کو دین کی تعلیم دے تو یہ عمل جائز ہے، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ ہم یہاں یہ بھی سمجھیں، فقہا نے وضاحت کی کہ اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اعتکاف میں بیٹھا ہو، اب وہ مرد ہو یا عورت، اور اس کا گزارا صرف بچوں کو تعلیم دے کر ہی ہوتا ہو، یعنی اس کا گھر پورا اسی کے اوپر چلتا ہو، اس کے علاوہ اس کی کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو، تو اب اعتکاف کی حالت میں فیس لے کر کے بھی، اجرت لے کر کے بھی بچوں کو تعلیم دینے کی اور پڑھانے کی گنجائش ہے۔
اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اعتکاف پر بھی اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تیسرا سوال امیر سہیل صاحب آندھرا پردیش سے یہ کرتے ہیں کہ کیا میت کی طرف سے اس کے چھٹے ہوئے روزوں کو اس کے وارثین میں سے کوئی وارث رکھ سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے بچوں میں سے اگر کوئی شخص اس میت کے چھٹے ہوئے روزوں کو رکھنا چاہے تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے سیم اسی سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ میت کی طرف سے چھٹے ہوئے روزے رکھنا کسی بھی وارث کے لیے بچے کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ جتنے روزے میت کے چھٹ گئے تھے تو ان روزوں کی طرف سے میت کے جو وارثین ہیں ان میں سے کوئی وارث فدیہ ادا کر دے، اور روزے کا فدیہ آپ جانتے ہیں کہ ایک صدقۃ الفطر کی برابر ہوتا ہے، یعنی 1 کلو 633 گرام گیہوں کی جو مارکیٹ میں قیمت ہے اتنی قیمت ایک فقیر کو دے دی جائے تو اس سے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ چوتھا سوال مصباح سراج دلی سے یہ کرتی ہیں کہ کیا تراویح کی نماز تہجد کے وقت میں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے گا فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے المحیط البرہانی، اس میں جلد 1 صفحہ 347 پر، اسی طرح علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ کی مبسوط اس میں جلد 2 صفحہ 148 پر ایک تفصیلی عبارت ہے عربی کی، الافضل الى ثلث اللیل او الى النصف اعتبارا بالعشاء، اور آگے ہے ولو اخرها الى ما وراء النصف اختلف فی قال بعضهم يكره استدلالا بالعشاء لانه تبع لها والصحیح انه لا يكره۔ اس عبارت کا بجائے ترجمہ کرنے کے میں اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس کا ذکر کروں، فقہا لکھتے ہیں کہ تراویح کا جو وقت ہے وہ فجر کا وقت داخل ہونے یعنی صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص تہجد کے وقت یعنی صبح صادق سے پہلے تراویح کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس سے انشاءاللہ اس کی تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی۔ پانچواں سوال شمیم بھائی بجنور سے یہ کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں رکوع سے اٹھتے وقت امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا تو کیا اس سے نماز درست ہو جائے گی؟ سجدہ سہو کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ دیکھیے گا سیم اسی سوال کے جواب میں دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ماثور اور مسنون ہے، یعنی یہ سنت عمل ہے، لہذا اس کی جگہ اگر کوئی شخص دھوکے سے اللہ اکبر کہہ دے تو اس سے بھی ہماری نماز درست ہو جائے گی، نماز پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چھٹا سوال امرین افراہیم دلی سے یہ کرتی ہیں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو کیا اس کے لیے روزے نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ اگر وہ روزے نہ رکھے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت حالت حمل سے ہو، پریگننٹ ہو، تو اس عورت کو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے حمل یعنی جو پیٹ میں بچہ ہے یا اس کی اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ اور خطرہ ہو تو اس صورت میں فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے لیے پریگننسی کی حالت میں رمضان کے روزے نہ رکھنے کی بالکل اجازت ہے، گنجائش ہے کہ یہ روزے نہ رکھے، لیکن وضع حمل کے بعد، ڈیلیوری کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ اور آگے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر اس عورت کے لیے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو، یعنی اس کو یقین ہو کہ میں روزہ رکھوں گی تو کسی طرح کا نہ بچے پر اثر پڑے گا نہ میرے اوپر، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عورت کے لیے اس حالت میں بھی روزے رکھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ ساتواں سوال خالدہ دلی سے یہ کرتی ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد کیا اس کو بخشنا لازم اور ضروری ہے؟ اسی طرح کیا پورا قرآن کرنے کے بعد ہی اس کو بخشنا چاہیے یا روزانہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد بھی اس کا ثواب ہم بخش سکتے ہیں؟ اور قرآن کریم کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے گا
دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اس کو بخشنا لازم اور ضروری نہیں ہے، لہذا جب ہم روزانہ تلاوت سے فارغ ہوں تو اسی وقت دل میں ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے یہ تلاوت کی ہے اور آپ نے جو ہمیں ثواب عنایت کیا ہے، آپ یہ ثواب ہماری طرف سے ہمارے فلاں فلاں مرحوم کو یا فلاں فلاں مرحومہ کو پہنچا دے، تو اس طرح سے انشاءاللہ اس قرآن کریم کا ثواب تمام مرحومین اور مرحومات کو پہنچ جائے گا اور پڑھنے والے کو بھی ضرور پہنچے گا۔ لا ينقص من اجرہ شیء، اس کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، اور قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد بھی ہم اس کا ثواب پورا اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہی ایصال ثواب کا اور قرآن کریم کو بخشنے کا طریقہ ہے۔ یہاں ایک وضاحت اور میں کروں، بہت سے لوگ رمضان میں آتے ہیں مسجد میں بھی کہ ہماری امی نے، ہماری بھابھی نے، بہن نے یا ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے، آپ اس کو فلاں فلاں کو بخش دیجیے۔ تو یہ سب طریقے مناسب نہیں ہیں کہ ہم قرآن خود پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچوانے کے لیے دوسرے کا سہارا لیں۔ خود اپنی نیت کریں اور اپنی زبان سے چاہیں تو یہ کلمات کہیں کہ اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے، اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچائیں گے، اس کے لیے اسپیشل کسی سے بخشوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8واں سوال فہد بھائی سعودی عرب سے یہ کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز فوراً پڑھ لی، پھر انہوں نے سوچا کہ چلو میں تراویح کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد انہوں نے تراویح کی نماز پڑھی، تو کیا ان صاحب کو دوبارہ وتر کی نماز پڑھنی پڑے گی یا جو پہلے وتر پڑھ چکے ہیں وہ کافی ہو جائیں گے؟ دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے اس سلسلے میں یہ جواب لکھا ہے کہ تراویح کی نماز وتر کی نماز سے پہلے اور بعد میں دونوں طرح سے جائز ہے پڑھنا، لہذا اگر کسی شخص نے نماز عشاء کے بعد فوراً وتر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد اس نے تراویح کی نماز پڑھی، تو اب دوبارہ وتر کی نماز کو پڑھنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں نماز وتر کو تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ 9واں سوال سلمان بھائی دلی سے یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی تراویح کی نماز میں دوسری رکعت پر بجائے بیٹھنے کے دھوکے سے کھڑا ہو جائے اور اخیر میں سجدہ سہو بھی کر لے، تو کیا اس کی یہ چاروں رکعت تراویح میں شمار کہلائیں گی یا صرف 2 رکعت ہی اس کی تراویح کہلائیں گی؟ دیکھیے گا دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے سیم اسی سوال کے جواب میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تراویح کی نماز میں 2 رکعت پر بیٹھا ہی نہیں اور 4 رکعت اس نے ایک سلام سے پوری کر لی، تو اب پہلی 2 رکعت اس کی فاسد ہو جائیں گی، لہذا ان پہلی 2 رکعتوں میں اس نے جو قرآن کریم پڑھا ہے اس قرآن کریم کو دوبارہ پڑھا جائے گا ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے، اور آخر کی جو 2 رکعتیں ہیں یہی 2 رکعتیں تراویح میں کاؤنٹ کی جائیں گی، پہلی 2 رکعت کاؤنٹ نہیں کی جائیں گی۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہی حافظ صاحب ایک جگہ تراویح پڑھانے کے بعد دوسری جگہ تراویح کی نماز پڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے گا فتاوی شامی میں جلد 1 صفحہ 590 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ ایک ہی آدمی کے لیے ایک جگہ مکمل تراویح پڑھانے کے بعد دوسری جگہ تراویح پڑھانا جائز نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی جس نے ایک جگہ تراویح کی نماز پڑھا دی، جب دوسری جگہ جا کر کے تراویح پڑھائے گا تو اس کی نماز نفل کہلائے گی، یہ نفل نماز پڑھنے والا ہوگا، اور اس کے پیچھے جو لوگ تراویح کی نماز پڑھیں گے وہ تراویح کی نماز پڑھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے نفل پڑھنے والے کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنے والوں کی نماز جائز نہیں ہوگی، یہ متنفل آدمی ہے، یہ فقہا نے وضاحت کی۔ آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص تراویح کی کچھ رکعت ایک جگہ پڑھائے اور اس کے بعد دوسری جگہ جا کر کے وہ باقی رکعتوں کو پڑھائیں، یعنی اگر 10 رکعت یہاں پڑھائی ہیں تو 10 رکعت دوسری جگہ جا کر کے پڑھائیں، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ
10 اہم اور ضروری سوالوں کے جوابات تھے جو فقہ و فتاوی کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔